حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ہجری 26 میں مصر کے پہلے حاکم حضرت عمرو بن حاص رضی اللہ عنہ کے بچائے جب عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ کے حاکم بنائے گئے تو وہاں روم کے لڑائی کے واسطے 20,000 کے مجمع کے ساتھ نکلے۔ رومیوں کا لشکر 2 لاکھ کے قریب تھا۔ بڑے گھسان کی لڑائی ہوئی۔ رومیوں کے امیر جرجیر نے اعلان کیا کہ جو شخص عبداللہ بن ابی رضی اللہ عنہ سرح کو قتل کر دے گا اسے اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا اور 1,00,000 دینار انعام بھی دوں گا۔ اس اعلان سے بعض مسلمان کو فکر ہوا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ فکر کی بات نہیں، ہماری طرف سے بھی اعلان کیا جائے کہ جو جیر کی قتل کرے گا اس کو بیٹی سے اس کا نکاح کیا جائے گا اور 1,00,000 دینار انعام اور مزید کہ اس کو اس شہروں کا امیر بھی بنا دیا جائے گا۔ الغرض دیر تک مقابلہ ہوتا رہا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ جرجیر سارے لشکر کے پیچھے ہے اور لشکر اس سے آگے بڑھا ہوا ہے۔ دو باندیوں مور کے پروں سے اس پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ انہوں نے غفلت کی حالت میں لشکر سے ہٹ کر اس پر تنہا جا کر حملہ کیا۔ وہ یہ سمجھتا رہا کہ یہ تنہا اس طرح بڑھے آ رہے ہیں، کوئی پیغام صلح لے کر آئے ہیں، مگر انہوں نے سیدھے پہنچ کر اس پر حملہ کر دیا اور تلوار سے سر کاٹ کر برچے پر اٹھا کر لے آئے اور سب دیکھتے رہ گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ 9 عمر ہی تھے۔ ہجرت کے بعد سب سے پہلے پیدائش مہاجرین میں ان کی ہی ہے۔ مسلمانوں کو ان کا پیدائش سے بہت خوشی ہوئی تھی، اس لیے کہ 1 سال تک کسی مہاجرین کے کوئی لڑکا نہ ہوا تھا، تو یہود نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم نے ان مہاجرین پر جادو کر رکھا ہے، ان کے لڑکا نہیں ہو سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمولی بچوں کو بیعت فرمانے کا نہیں تھا، لیکن حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو 7 برس کی عمر میں بیعت فرما لیا تھا۔ اس لڑائی کے وقت ان کی عمر 24 یا 25 سال کی تھی۔ اس عمر میں 2 لاکھ کے مجمع کو پھیلانگ کر اس طرح بادشاہ کا سر کاٹ لانا معمولی چیز نہیں۔ اس طریقے سے بچوں نے بھی کیا کیا، اپنے شوق جوش کے ساتھ دین اسلام کے لیے لڑے اور کافروں کو دھکل دیا اور ان کے سروں کو کاٹ کر لائے۔ اس طریقے دین اسلام کو کیا اونچا مرتبہ تک پہنچا دیا۔ ان بچوں کی بھی یہ ہمت ہے۔